بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ اہل سرسار کی قوم، جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک صالح شخص نے ایک مقام سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے ساری نعمتیں چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسبز جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہوس بازوں اور اسراف بازوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا تھا۔ قحط نازل ہو گیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی غذا سب ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کے مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں روٹی لینے کے لیے صف باندھی جاتی تھی کہ ہر کوئی اپنی باری پر ان سے روٹی لے سکے۔ کفران نعمت اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی 112 اور 113 نمبر آیت میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا اور ہر طرح سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ انجام دے رہے تھے کہ ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی، تو پھر ان پر عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے علاقوں سے پانی اس بند میں آ کر جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی میں پانی صرف کیا۔ باغات میں پھل اس قدر لگے ہوئے تھے کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ٹوکری لے کر ان باغ کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ اس قوم کے بہت سارے باغات اور قریے تھے جو سب آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ سرکش ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں کا خون چوسنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے خدا سے ایک اہلتمانہ التماس کیا۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا کہ غریب و نادار لوگ امراء اور ثروت مندوں کے درمیان سفر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کر دیا۔ اچانک بارشیں بہت زیادہ ہونے لگیں اور اس بن میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا، تو بن کے کناروں سے پانی ٹوٹ کر نیچے آبادی میں پہنچ گیا اور اس طرح بہت بڑا سیلاب آ گیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات اور کھیتیاں، ان کے گھر اور ان کے محل سب کچھ پانی میں غرق ہو کر نیست و نابود ہو گئے۔ ان
کے باغات میں سے صرف بیری کے درخت ہی بچے تھے، باقی سب کچھ پانی میں فنا ہو گیا۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوؤں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورۃ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم نے اس بات کا یوں نتیجہ نکالا ہے: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔